بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے۔ اس ویڈیو میں استغفار کرنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے نوازتا ہے۔ آپ یقین کریں، استغفار کرنے سے ایسے بڑے بڑے معاملات طے ہو جاتے ہیں جس کا تصور تک محال ہوتا ہے۔ ایسے ایسے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، روزی رزق ایسے کھلتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ جن صاحب نے بتایا ہے، سننے کے بعد مجھے بھی بہت حیرانگی ہوئی کہ اگر آپ سچی نیت سے استغفار کریں، اچھی نیت سے کریں، خلوص دل سے کریں، تو پھر کیسے کیسے کرم اور فضل کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور سننے والا حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ استغفار نے اتنا بڑا کرم کیا، اتنا فضل کیا۔ یہ واقعہ ایک صاحب کا ہے جو کہ سعودی عرب میں تھے، اور وہاں پر ان کا اپنا کام تھا، شادی شدہ تھے، بچے تھے، اور زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ بہت اچھا نہیں کماتے تھے، بہت لیوش لائف نہیں تھی، لیکن الحمدللہ زندگی میں سکون تھی۔ بیوی بہت سمجھدار تھی، باشعور تھی، اور بہت سلجھی نیچر کی تھی۔ ان کے یہ جو بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ کافی امیر تھے، ان کا اپنا اچھا بزنس تھا، اور والد صاحب کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کو کچھ رقم دے کر کہتے کہ اپنا کاروبار شروع کرو، اپنا کام شروع کرو، اور اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جب ہماری شادی ہو گئی، والد صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا، اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا، ہم اپنی زندگی میں مگن تھے، والد صاحب اپنا کاروبار کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے کافی بہن بھائی تھے، اور والد صاحب کی انکم بہت اچھی تھی۔ بہرحال والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا اور جب تمام رسومات طے ہو گئیں اور کافی سارے دن گزر گئے، تو والد صاحب کی جائیداد تقسیم کرنے کا وقت آیا۔ اب جب ہمارے والد صاحب کی جائیداد تقسیم ہوئی تو کہتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کے پاس اتنی جائیداد، اتنا مال و دولت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے حصے میں اچھی خاصی رقم آئی، اور میرے حصے میں بھی کم و بیش 12 لاکھ جو ریال ہیں وہ آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی رقم تھی، اور جب میرے پاس اتنی بڑی رقم آئی اور میں امیر ہو گیا بیٹھے بٹھائے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی کام کیا جائے، کوئی بڑا کاروبار کیا جائے۔ کہتے ہیں زندگی میں تبدیلی آئی، اچھی زندگی گزرنے لگی، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں بہت تبدیلی آ گئی۔ انہی دنوں کہتے ہیں کہ ہمارے ایک واقف کار ہم سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کافی مال و دولت آ گیا ہے، تو اسے اچھی جگہ انویسٹ کریں کہ آپ کو اچھا منافع ملے، آپ ترقی کرو اور آپ کا مال و اسباب بڑھتا رہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگانے کا کہا کہ آپ شیئرز لے لو اسٹاک ایکسچینج میں اور منافع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں کچھ لاکھ جو ہے رقم لگائی، اسٹاک ایکسچینج میں کچھ شیئرز خریدے، کچھ لاکھ رقم وہاں لگا دی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد وہاں سے مجھے نفع ہوا۔ جب مجھے نفع ہوا تو میں نے مزید رقم وہاں پہ انویسٹ کر دی۔ کہتے ہیں کہ مزید نفع ہوا، کہنے لگے کہ میرا رزق و مال بڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں وہاں انویسٹ کرتا رہا اور میری جو انویسٹمنٹ تھی وہ ڈبل ہونے لگی اور مجھے اچھا خاصا نفع ہونے لگا، تو میں نے اپنے تمام کے تمام 12 ملین جو میرے پاس تھی رقم، وہ میں نے وہاں لگا دی۔ حالانکہ لگانے سے پہلے، انویسٹ کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ڈوب گئی، اگر مارکیٹ کریش کر گئی، شیئرز ڈوب گئے تو میرا کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ تھا کہ اب تک صرف مجھے منافع ہی ہو رہا تھا، ایک بار بھی لاس نہیں ہوا، تو میرا ایک کانفیڈنس تھا وہ بحال ہو چکا تھا۔ تو میرا ایک کانفیڈنس تھا وہ اس چیز پر ہو چکا تھا کہ انویسٹمنٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے بہت نفع دے گا۔ کہتے ہیں کہ 12 ملین میں نے انویسٹ کر دیے مارکیٹ میں، اور مارکیٹ کریش کر گئی، شیئرز ڈوب گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ 2006 کا واقعہ ہے، اور اس وقت بالکل ڈاؤن پر مارکیٹ چلی گئی، اور کتنے ہی لوگوں کو بہت زیادہ لاس ہوا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے خودکشی کی اس دوران، اور کچھ لوگ جو ہے جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے، ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے، اور میں خود بھی ہاسپٹلائز ہوا۔ کہتے ہیں کہ 15 دن میں ہاسپٹل میں رہا، اور جب مجھے ہوش آتا میں یہی کہتا کہ نہیں یہ تو ایک خواب ہے، ختم ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں برباد کیسے ہو سکتا ہوں، میرا سرمایہ کیسے ڈوب سکتا ہے۔ بہرحال 15 دن کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا، میں گھر آیا۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر میرا یہ غم اتنا طاری تھا کہ میں سب کچھ ڈبو چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اب میری بیوی مجھے کھانا دیتی، بس دروازہ بجا کے میں کھانا لیتا اور پورا دن اکیلے بیٹھا رہتا، یہی سوچتا رہتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک پل میں اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میرے پاس ملینز آ گئے تھے، اور ایک پل میں واپس زیرو ہو گیا، میرے پاس کچھ نہ رہا، میں خالی ہاتھ ہو گیا کہ میں نے اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا۔ کہتے ہیں میں ہر وقت تنہا رہتا، کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ تھی، نہ بیوی نہ بچے، ہر وقت اپنے آپ کو کمرے میں قید رکھتا، بس کھانے کے وقت پر کھانا لے لیتا۔ کہتے ہیں 8 مہینے اسی تنہائی میں گزر گئے۔ ایک دن دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ بیوی جب کھانا رکھنے آئی، اس نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، تو وہ اندر آئی اور اس نے کہا
کہ میں سمجھتی ہوں آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ نے زندگی کا بہت بڑا نقصان دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام تکالیف دور کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے وعدے ہیں، اس میں اللہ کا حوصلہ ہے، اس میں اللہ کی بشارتیں ہیں، اسے پڑھو، اسے پڑھنے سے تمہارا غم دور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے قرآن پاک دے کر چلی گئی۔ اب چونکہ میں پورا دن تنہا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا، میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں قرآن پاک پڑھتا رہا اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میں سورہ نوح کی اس آیت پر پہنچا، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور وہ تم پر بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری مدد کرے گا اموال سے، اولاد کے ذریعے سے، تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیات پڑھی، اب جب یہ آیات پڑھی اور اس میں استغفار کا حکم تھا اور اللہ کی بشارتیں تھیں، نعمتوں کا ذکر تھا اور یہ کہ مال و اسباب کا ذکر تھا، کہتے ہیں میرے دل پہ یہ آیت لگی، فارغ تو تھا، اکیلا تھا، ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ میرا غم ختم ہوا، میرے دل کو سکون اور اطمینان آیا، میں نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا۔ کہتے ہیں استغفار میں نے ایسا پکڑا کہ اسے کبھی نہ چھوڑا، اسے پڑھنے سے ذہنی قلبی سکون ملا، اللہ کے فیصلے میں راضی ہو گیا اور استغفار دن و رات کرتا رہا کرتا رہا۔ کہتے ہیں ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میرے مال و اسباب بڑھنا شروع ہو گئے، ذریعے وسیلے بڑھنا شروع ہو گئے، اور استغفار کرتے کرتے انہوں نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ آج میرے بینک اکاؤنٹ میں 13 ملین موجود ہے، 13 ملین کی رقم موجود ہے۔ کہاں اللہ نے مجھے 12 ملین دیے اور میں نے اپنی نادانی سے اسے غوا دیا، اسے کھو دیا، اور آج جب دوبارہ سے استغفار کیا اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حلفیہ بیان دیا ہے، اور استغفار کرنے کی برکت سے اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ اچھی زندگی، مال و اسباب، دولت سب دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں، نادم ہو اپنے گناہوں پر، سچی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کریں اور اپنے دن و رات استغفار میں لگائیں۔ بے شک وہ دینے پر قادر ہے، بے حساب دینے پر قادر ہے، بلا سبب دینے پر قادر ہے، بلا تاخیر دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کی کثرت نصیب فرمائے اور ہماری بھی تمام پریشانیاں ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔